السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ معزز حاضرین اکرام و سامعین عظام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر مظہری کے سلسلے وار ریکارڈنگ جاری ہے۔ آئیے آج سورہ بقرہ آیت نمبر 58 کا ترجمہ تفسیر ملاحظہ فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ابھی آیت کریمہ کی تلاوت سماعت فرما لی، آئیے اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے حکم دیا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پھر کھاؤ اس میں جہاں سے چاہو جتنا چاہو، اور داخل ہونا دروازے سے سر جھکائے ہوئے، اور کہتے جانا بخش دے ہمیں، ہم بخش دیں گے تمہاری خطائیں، اور ہم زیادہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا۔ آئیے اس کا ذرا مفہومی ترجمہ لے کر تفسیر کی طرف توجہ کریں گے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو جب ہم نے کہا ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا، اور اس سے کھاؤ، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے چاہو، رَغَدًا، جتنا چاہو، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور دروازے میں داخل ہو جاؤ تم، سجدن، جھک کر، سر جھکائے ہوئے، وقولوا حطۃ نغفر لکم، اور تم یہ کہتے ہوئے داخل ہو، حطۃ، بخش دے ہمیں، ہماری مغفرت فرما، نغفر لکم خطایاکم، تو ہم تمہیں بخش دیں گے اور تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکوکاروں کو زیادہ عطا کرتے ہیں۔ آئیے اب اس کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ اریحہ کی بستی تھی۔ یہ جس بستی میں داخل ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ بستی اریحہ کی بستی تھی۔ یہ جابر لوگوں کا ایک قصبہ تھا۔ جابر یعنی بہت ظالم، سخت مزاج لوگ، ظالم لوگوں کا یہ ظالم لوگوں کی وادی تھی، قصبہ تھا جہاں پر وہ لوگ زیادہ کثرت کے ساتھ رہتے تھے۔ اس میں قوم عاد کے بقیہ لوگ رہتے تھے۔ قوم عاد جو نافرمانیوں کی وجہ سے جنہیں عذاب الہی نے ہلاک کر دیا، وہ اس قوم کے کچھ بچے کچے لوگ تھے جو اس بستی میں، اس وادی میں رہتے تھے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ وہ بیت المقدس ہے، یعنی وہ بستی کون سی ہے؟ تو اس بستی کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ ایک قول یہ ہے مفسرین کا کہ یہ اریحہ کی بستی تھی جس میں جابر لوگ رہتے تھے، ظالم لوگ وہاں پر بستے تھے، اس بستی میں داخل ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے حضرت مجاہد کا، یہ جو پہلا قول تھا وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ یہ دوسرا قول اس بستی کے بارے میں حضرت مجاہد کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جس بستی میں داخل ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ بیت المقدس ہے۔ اور بعض مفسرین اس بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایلیا ہے، مقام ایلیا ہے، اور بعض نے فرمایا کہ اس بستی میں داخل ہونے سے مراد شام لیا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد رغدن کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ رغدن پر نصب مصدر کی بنا پر آیا ہے۔ یہاں پر تھوڑا گرامر اور عربی گرامر کے حساب سے، گرامر کے اعتبار سے بتا رہے ہیں۔ یا کلو کے واو ضمیر سے حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے،
رغدن کو جو حالت نصبی میں ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ یا تو مصدر کی بنا پر ہے یا تو کلو میں جو واو ضمیر ہے اس سے یہ حال ہو رہا، اس لیے حالت نصبی میں منصوب ہے۔ معنی ہے کہ تم پر وسعت و کشادگی دی گئی ہے، جو چاہو جہاں سے چاہو جتنا چاہو کھا سکتے ہو۔ اس کے بعد ادخلوا الباب سجدا، دروازے میں داخل ہو جاؤ سر جھکائے ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ اس شہر کے 7 دروازے تھے، پھر فرمایا ایک دروازے سے داخل ہو جاؤ جھکتے ہوئے اور انکساری کرتے ہوئے، یعنی سر جھکائے ہوئے، عاجزی و انکساری اختیار کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ حضرت وہب نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب تم داخل ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرو، کیونکہ اس نے تم کو فرعون سے نجات دلایا، غرق ہونے سے بچایا، فرعونیوں کو غرق کر دیا، اور تپتی ہوئی دھوپ میں صحرا میں تمہاری ٹھنڈک کے لیے آسمان پر بادل کا سایہ کرا دیا، اور تمہارے لیے منہ اور سلوہ آسمان سے نازل فرمایا، اور تمہیں بسانے کے لیے ایک بستی میں داخل ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو اب تم پر سجدہ شکر لازم ہے، تم سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اس دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ وقولوا حطۃ، اور یہ کہتے ہوئے داخل ہونا کہ ہمیں بخش دیں، ہمیں معاف فرما۔ ہم اپنے گناہوں کی معافی اور انہیں مٹا دیے جانے کا سوال کرتے ہیں۔ یعنی حطۃ کی تفسیر فرماتے ہوئے صاحب تفسیر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حطۃ کے معنی ہم اپنی گناہوں کی معافی اور انہیں مٹا دیے جانے کا سوال کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کا مطلب تھا لا الہ الا اللہ، یعنی حطۃ کا مطلب یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ کہو، کیونکہ یہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنا یہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ نغفر لکم، یہ غفرہ سے ماخوذ ہے جس کا معنی ڈھانپنا ہے۔ نافع نے یغفر یا کے ضمہ اور فا کے فتحہ کے ساتھ پڑھا ہے، ابن عامر نے تا مضموم کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی تغفر۔ سورہ اعراف میں نافع، ابن عامر اور یعقوب نے تا مضموم کے ساتھ پڑھا ہے۔ باقی قرآن نے یہاں بھی اور سورہ اعراف میں بھی دونوں بھی مفتوح اور فائے مکسور کے ساتھ پڑھا ہے، نغفر لکم خطایاکم۔ اب خطایا کی تفسیر فرما رہے ہیں، خطایا ذبائح کے وزن پر ہے، اصل میں خطایئ تھا، یا زائدہ کو حمزہ سے بدلا گیا ہے، 2 حمزے جمع ہو گئے تو دوسرے حمزہ کو یا سے بدل دیا گیا۔ یہ تعلیل سے بوی کے نزدیک ہے، اور خلیل کے نزدیک بھلے حمزہ کو یا سے مقدم کیا گیا تو خطائیو بن گیا، دونوں تقدیروں میں یا کو الف سے بدلا گیا، اور حمزہ جو 2 الفوں کے درمیان ہے اسے یا سے بدلا گیا۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، احکام الہیہ کی پیروی کو مجرم کے لیے توبہ بنایا اور محسنین کے لیے ثواب کی زیادتی کا باعث بنایا۔ یہاں امر کے جواب میں آنے کی وجہ سے نزیدو کے بجائے نزید ہونا چاہیے تھا، یعنی جواب امر جو مجزوم ہوتا ہے، جزم والا ہوتا ہے، نزید ہونا چاہیے تھا لیکن نزیدو ہے۔ تو صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ یہاں پر نزیدو کیوں آیا؟ نزید آنا چاہیے تھا، قاعدے کے لحاظ سے جواب امر ہے وہ، تو اس لحاظ سے نزید ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں جواب کی صورت میں ذکر نہیں فرمایا، یہ شعور دلانے کے لیے کہ محسن احکام الہیہ کی یقیناً پیروی کرنے والا ہے۔ احکام الہیہ کی محسن جو ہے وہ یقیناً پیروی کرنے والا ہے۔ یہاں پر اس آیت کریمہ کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اب آگے اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر
59 کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق اللہ العظیم۔ پس بدل ڈالا ان ظالموں نے اور بات سے جو کہا گیا تھا انہیں، تو ہم نے اتارا ان ستم پیشہ لوگوں پر عذاب آسمان سے بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ فبدل الذین ظلموا، ظالموں نے بدل ڈالا قولا غیر الذی قیل لهم، اس بات کو جو ان سے کہا گیا تھا اس بات کو بدل ڈالا انہوں نے اور بات سے۔ فانزلنا علی الذین ظلموا، تو ہم نے ان پر نازل کیا جنہوں نے ظلم کیا، رجزا من السماء، آسمان سے عذاب نازل کیا ہم نے ان پر، بما کانوا یفسقون، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے سرکشی اور نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اس آیت کریمہ کا ظاہر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ تمام بنی اسرائیل نے تبدیلی نہیں کی تھی۔ دلالت یعنی بتلاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ یہاں پر بعض لوگوں نے توبہ استغفار کے بدلے دنیا کا مال و متاع طلب کیا تھا، پورے لوگوں نے ایسا نہیں کیا تھا، بعض لوگوں نے کیا تھا۔ اس لیے یہاں پر ظلموں کا ذکر دو مرتبہ فرمایا گیا ہے۔ فبدل الذین ظلموا، پھر اس کے بعد فرمایا فانزلنا علی الذین ظلموا۔ تو صاحب تفسیر اس آیت کریمہ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس آیت کا ظاہر اس بات پر دلالت کرتا ہے، یعنی رہنمائی کرتا ہے، بتلاتا ہے کہ تمام بنی اسرائیل نے تبدیلی نہیں کی تھی، بلکہ بعض لوگوں نے توبہ استغفار کے بدلے دنیا کا مال و متاع طلب کیا تھا۔ امام بغوی نے اپنی سند کے ساتھ بخاری کے طریق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطہ، وقولوا حطہ، دروازے سے داخل ہو جاؤ سر جھکاتے ہوئے اور کہتے جانا ہمیں بخش دے۔ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ وقولوا حطہ، حطۃ کہتے ہوئے جاؤ، حطۃ کہتے ہوئے داخل ہوں۔ تو انہوں نے اس کو بدل دیا، وہ دروازے سے داخل ہوتے ہوئے اپنی سرینوں کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ ان کو حکم تھا کہ سجدہ ریز ہوتے ہوئے اور حطۃ کہتے ہوئے داخل ہونا تھا وہ دروازے میں، لیکن اس کے بجائے انہوں نے سجدہ ریز ہوتے ہوئے سر جھکائے ہوئے داخل ہونے کے بجائے سرین کے بدل، یعنی اپنی مقعد، اپنے پچھلے حصے سے وہ داخل ہوئے، اور حطۃ کے بجائے انہوں نے لفظ کو تبدیل کر دیا حبۃ فی شعیرۃ، جو کا دانہ کہتے ہوئے، جو کا دانہ کہتے ہوئے، یہ الفاظ کہتے ہوئے وہ داخل ہوئے۔ حکم یہ تھا کہ سر جھکائے ہوئے عاجزی انکساری کے ساتھ، لیکن انہوں نے اپنی سرین کے بل پچھلے حصے سے داخل ہوئے اور حطۃ کہنے کے بجائے حبۃ فی شعیرۃ کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ اس قول کو انہوں نے اس قول سے بدل دیا۔ اللہ کا قول تھا کہ حطۃ کہتے ہوئے داخل ہو، لیکن وہ حبۃ فی شعیرۃ کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ یہ اس قول کی طرف، اس بات کی طرف اس آیت کریمہ میں بتلایا گیا ہے کہ انہوں نے کیسا ظالموں نے ایک قول سے ایک قول کو بدل دیا، جبکہ انہیں کہنا تھا کہ ہمیں بخش دے، تو اس کے بجائے انہوں نے جو کا دانہ کہتے ہوئے داخل ہوئے، اور انہیں حکم ہوا تھا کہ سجدن، ادخلوا الباب سجدن، سجدے کی حالت میں سر جھکائے ہوئے عاجز انکساری کے ساتھ داخل ہو، تو انہوں نے اس کے بجائے شیطان کا طریقہ اپنا لیا۔ جیسا کہ احادیث شریفہ سے یہ ملتا ہے کہ جب شیطان کو آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تو اس نے انکار کر دیا، پھر بعد میں ایک ایسا راستہ بنایا گیا جہاں سے وہ جھک کر داخل ہونا تھا، تو اگر وہ جھک کر بھی داخل ہوتا تو آدم علیہ السلام کو سجدہ مان لیا جاتا تھا، لیکن اس نے سر کے بجائے پہلے پیر ڈال کر داخل ہوا اور پچھلے حصے کے طرف سے وہ داخل ہوا، تو اس نافرمانی کی وجہ سے وہ مردود بارگاہ الہی ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے یہ شیطان کا راستہ اپناتے ہوئے بنی اسرائیل
کہ کچھ لوگ ایسی حرکت کی انہوں نے۔ الذین ظلموا دوبارہ ذکر فرمایا ان کے معاملے کی قباحت میں مبالغہ کا اظہار کرنے کے لیے اور یہ شعور دلانے کے لیے کہ ان پر عذاب کا سبب ان کا اپنا ظلم تھا، یعنی ان پر جو عذاب نازل کیا جا رہا ہے یہ وما ربک لیس بظلام للعبید، تمہارا رب بندوں پر رتی برابر ظلم نہیں کرتا، تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے تم پر عذابات نازل کیے جاتے ہیں۔ یہ جو تم پر عذاب نازل کیا جا رہا ہے آسمان سے، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، انہیں احساس دلانے کے لیے، شعور دلانے کے لیے کہ تمہارے خود اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے کمائی کا بدلہ ہے۔ ان پر عذاب کا سبب ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے مامور بہی کو غیر مامور بہی کی جگہ رکھ کر اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ مامور بہی یعنی جس چیز کو کہنے کا حکم دیا گیا تھا وہ چیز نہیں کر کر کوئی دوسری چیز جس کا حکم نہیں دیا گیا تھا وہ کیا انہیں جس چیز کے کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ تھا کہ انکساری عاجزی کرتے ہوئے، سر جھکاتے ہوئے، حتتن کہتے ہوئے داخل ہو، یہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن اس کو نہ کر کے وہ چیز اختیار کی گئی جس چیز کو کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، یعنی انہوں نے پچھلے حصے سے داخل ہوئے اور حبۃ فی شعیرۃ کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ تو جس چیز کے کہنے کا حکم دیا گیا تھا وہ تو نہیں کہے، بلکہ اس کے بجائے دوسرا طرز عمل اختیار کیا اور دوسرا قول اپنا لیا، اور اس حرکت کی وجہ سے، ان کے اس ظلم کی وجہ سے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا گیا، اور انہوں نے ایسا کام کیا تھا جو ہلاکت کا موجب تھا۔ صاحب ہلاکت کا موجب یعنی جو کام ہلاکت میں ڈالنے والا ہے اس کو ہلاکت کا موجب کہتے ہیں، ہلاکت کی طرف لے جانے والا۔ مثال کے طور پر آپ کو بچھو کا یا سانپ کا منتر نہیں آتا، اس کو کیسا آپ قابو کرنا ہے، کیسا اس کو پکڑنا ہے، لیکن ہم بہادری میں یا بڑے پنے میں جا رہے ہیں کہ بہادری بتانے کے لیے کہ میں بھی اس سانپ کے بل میں ہاتھ ڈال سکتا ہوں، اس کو پکڑ سکتا ہوں، تو یہ ہمارا ہاتھ ڈالنا ہلاکت کا موجب ہے، یہ عمل ہمارا ہلاکت میں ڈالنے والا ہے اپنے کو۔ جو چیز انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ ہلاکت کا موجب ہے، ہلاکت میں ڈالنے والا ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں کہ شاید دوبارہ الذین ظلموا کا ذکر اس لیے ہو کہ یہ عذاب ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جنہوں نے ظلم کیا ہے، دوسرے لوگوں پر یہ عذاب نہیں ہے، یعنی یہ دو بار علی الذین ظلموا جو دو مرتبہ آیا ہے اس آیت کریمہ میں، کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ تو صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ عذاب ان لوگوں کے ساتھ خاص ہو جنہوں نے ظلم کیا تھا، یعنی یہ جو عاجزی انکساری کرتے ہوئے، سر جھکائے ہوئے، حتتن کہتے ہوئے داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا، اس میں کچھ لوگوں نے عمل کیا اور کچھ لوگوں نے نہیں کیا، تو جن لوگوں نے اس کے برعکس عمل کیا، اس کے خلاف میں، اس کے اگینسٹ میں جو عمل کیا، ان لوگوں پر یہ عذاب نازل ہوا۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا ہے کہ قرآن کریم میں رجز، را جیم زا سے مراد عذاب ہے، رجز۔ تفسیر طبری یہ حوالہ ہے، اس حوالے سے صاحب تفسیر نے یہاں پر نقل فرمایا ہے۔ رجز اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں جس سے نفرت کی جائے اور طبیعت اس کو ناپسند کرے، اس کو رجز کہا جاتا ہے۔ اسی طرح رجسن را جیم سین، اسی طرح رجسن بھی ہے، اس کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جس سے طبیعت ناگوار کرے، طبیعت ناپسند کرے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر طاعون کی بیماری نازل فرمائی تھی، ایک ساعت میں 70,000 آدمی ہلاک ہو گئے تھے، اللہ اکبر۔ ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا تھا، اور بعض مفسرین کے مطابق ان پر اللہ تعالیٰ نے طاعون کی بیماری نازل فرمائی، جس کی وجہ سے ایک ساعت کا مطلب مختصر، ایک ساعت یعنی تھوڑے سے وقت میں
ساعت عربی میں 1 گھنٹے کو کہا جاتا ہے، لیکن کیونکہ اس وقت 1 گھنٹہ یا ایسا ٹائم کی لمٹ، ایسی مقدار کوئی متعین نہیں تھی. اب فی الوقت فی زمانہ ایک ساعتن کہا جاتا ہے 1 گھنٹے کو. ایک وقت کے لیے جو اس زمانے میں 1 ساعت جو کہا جاتا تھا، کم وقت میں، تھوڑے سے پیریڈ میں، تھوڑے سے وقت میں ان کے 70,000 آدمی ہلاک ہو گئے تھے اس طاعون بیماری کی وجہ سے. ابن جریر نے ابن زید سے روایت کیا ہے کہ طاعون رجس ہے، یعنی طاعون کو بھی رجس کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے ان لوگوں پر نازل فرمایا تھا جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرتے تھے. تو یہ رجس، کیونکہ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، رجزن کا لفظ آیا ہے، تو رجزن یہ عذاب ہے. کون سا عذاب ہے؟ تو بعض مفسرین کے مطابق یہ طاعون کا عذاب تھا، اور بعض مفسرین نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ایسی چیز جس سے طبیعت ناپسند کرے، جس کو طبیعت ناگوار کرے، نفرت کرے، ایسا عذاب اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمایا تھا. یہ آیت کریمہ کی تفسیر بھی یہاں پر الحمدللہ مکمل ہوئی. اب آیت نمبر سورہ بقرہ کی 60ویں آیت مبارکہ ہے، آئیے اس کی بھی تفسیر ملاحظہ فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. صدق اللہ العظیم. اور یاد کرو جب پانی کی دعا مانگی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے، تو ہم نے فرمایا مارو اپنا عصا فلاں چٹان پر، تو فوراً بہہ نکلے اس چٹان سے 12 چشمے. پہچان لیا ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ. کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق سے، اور نہ پھرو زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے. آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا. آئیے اب مفہومی ترجمہ اور تھوڑا وضاحت کے ساتھ سماعت فرما کر تفسیر کی طرف توجہ کریں گے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے طلب باراں کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بارش کے لیے، پانی کے لیے دعا مانگی. اسی لیے نماز استسقاء کو نماز استسقاء اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بندوں پر قحط سالی ہوتی ہے، بارش نہیں برستی ہے، تو جب انسان اپنے رب کی بارگاہ میں دعا گو ہوتے ہیں بارش کے برسانے کے لیے، تو اس کے لیے احادیث پاک میں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ثابت ہے کہ نماز پڑھی جائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے. تو وہ نماز مخصوص ہے بارش کے لیے، بارش کے طلب کے لیے، طلب باراں کے لیے. تو اس لیے اس کو نماز استسقاء کہا جاتا ہے. اس نماز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، سجدہ ریز ہو کر اللہ کی بارگاہ میں بارش برسانے کی دعا کی جائے، بارش مانگا جائے، اس لیے اس کو نماز استسقاء کہتے ہیں. تو یہاں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے جب صحرا اور جنگل و بیابان میں پانی میسر نہیں تھا اور شدت کی پیاس محسوس کر رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اپنے رب سے بارش کی اور پانی کی دعا فرمائیے، پانی کے لیے ہمارے لیے دعا فرمائیے، پانی کا کچھ انتظام فرمائیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بارش کی دعا مانگی، پانی کی دعا مانگی. فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو رب ذوالجلال فرماتا ہے تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اضرب بعصاک الحجر، تم اپنا عصا پتھر پر مارو، تم اپنا عصا مخصوص پتھر پر مارو. فانفجرت، مخصوص پتھر
یعنی اب اس کے بارے میں تفسیر میں آگے اقوال آ رہے ہیں، اس لیے میں یہ لفظ کہہ کر گزر رہا تھا. تفسیر میں اس کی ساری وضاحتیں آئے گی کہ مخصوص پتھر یعنی ہر مفسرین کے دو قول ہیں اس میں. ایک یہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی پتھر پر آپ مارو اللہ کے حکم سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑیں گے. لیکن بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ نہیں، یہ ایک مخصوص پتھر تھا، یہ ایک خاص پتھر تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ اٹھائے رکھا تھا اس پتھر کو، اور وہ پتھر کو باہر نکالا اور باہر نکال کر رکھ کر اس پتھر پر مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو یہ خاص پتھر تھا جو خود موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ میں رکھا تھا، اپنے پاس میں رکھا تھا. یہ کوئی عام پتھر نہیں تھا بعض مفسرین کے قول کے مطابق. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، کوئی مخصوص پتھر نہیں، کوئی بھی عام پتھر پر بھی آپ مارو اللہ کے حکم سے یقیناً وہاں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں گے. تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اضرب بعصاک الحجر، تم مخصوص پتھر پر اپنا عصا مارو. فانفجرت منہ 12 عینہ، تو اس پتھر سے پھوٹ پڑے 12 چشمے، اس پتھر سے 12 چشمے نکل پڑے. قد علم کل اناس مشربہم، تو ہر گروہ نے، ہر جماعت نے، ہر قبیلے نے اپنی اپنی پنگھٹ کو یعنی پانی پینے کی جگہ کو جان لیا، پہچان لیا. ہر گروہ اپنے اپنے چشمے سے پانی پیا کرتے تھے. کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے نہ پھرا کرو. یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا. آئیے اب اس واقعے کی طرف مفصل صاحب تفسیر نے روشنی ڈالی ہے. تو آئیے اب اس کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بنی اسرائیل تیہ کے صحرا میں پیاس محسوس کرنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام سے پانی کا مطالبہ کیا. یہ عصا جنت کے ایک درخت سے تھا. اس کی لمبائی موسیٰ علیہ السلام کے قد کے مطابق 10 ہاتھ تھی. اس کی 2 شاخیں تھیں جو تاریکی میں چمکتی تھیں. یہ آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے. پھر وراثت در وراثت یعنی یک کے بعد دیگرے، ایک کے وصال کے بعد دوسروں کو. جیسے کہ جب کسی کے والد کا انتقال ہوتا ہے تو ان کی ساری جائیداد ان کی اولاد کو ملتی ہے، پھر وہ انتقال ہوتا ہے تو ان کی اولاد کو ملتی ہے. یعنی کسی کے بھی انتقال کے بعد ان کی جو پراپرٹی ہے، ان کی جو جائیداد ہے، جو ان کی اولاد کو، ان کی جو نسل کو ملتی ہے، اس کو وراثت کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ پھر وراثت در وراثت حضرت شعیب علیہ السلام تک یہ عصا پہنچا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا. تو یہ عصا کے بارے میں فرمانا کہ یہ جنت سے آیا ہوا عصا تھا جو موسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور جنت کے ایک درخت سے بنا ہوا تھا عصا. یہ الحجر پر الف لام عہدی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ پتھر مربع شکل میں انسانی سر کے مثل تھا. چوکونی، چار کونی، مربع کہتے ہیں چار کونی. مربع شکل میں انسانی سر کے مثل تھا، انسان کے سر کی طرح تھا، جو آپ اپنے توبرے میں رکھتے تھے. یعنی اپنے ساتھ جو چیز تھی اس کے ساتھ اپنے ساتھ میں رکھا کرتے تھے. حضرت عطا فرماتے ہیں اس پتھر کی 4 اطراف تھیں، ان 4 کونے تھے اس پتھر کے، اور ہر طرف سے 3 چشمے نکلتے تھے، اور ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ متعین تھا، یعنی مقرر تھا. یہ چشمہ تمہارا، یہ چشمہ یہ قبیلے کا، یہ چشمہ یہ قبیلے کا، یہ گروہ کا. حضرت سعید ابن جبیر فرماتے ہیں کہ یہ وہ پتھر تھا جس پر آپ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے اتار کر رکھے تھے تاکہ غسل کر لیں. تو وہ پتھر کپڑے لے کر ان بنی اسرائیل کی طرف بھاگ گیا تھا جو آپ پر نامرد ہونے کی تہمت لگاتے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. یعنی آپ پر یہ ایک جھوٹا الزام لگایا تھا بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے کہ نعوذ باللہ آپ نامرد ہے. اللہ کی پناہ، نبی پر ایسا الزام، ایسی تہمت بس اللہ اپنی امان اور حفاظت میں رکھے. آمین. بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے یہ الزام آپ پر لگایا تھا. جب پتھر رک گیا تو ان لوگوں کی طرف یہ پتھر وہ کپڑے لے کر گیا. موسیٰ علیہ السلام
جب وہ پتھر رک گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ اس پتھر کو اٹھا لو، اس میں سے میری ایک قدرت اور تیرے لیے ایک معجزے کا اظہار ہوگا۔ یعنی جو پتھر پر آپ کپڑے رکھے تھے اس پتھر کو اٹھا لینے کا حکم دیا گیا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ پتھر اٹھا کر رکھ لو اپنے ساتھ، اس میں تمہارے لیے ایک معجزہ ہوگا اور میرے لیے ایک قدرت ہوگی۔ یعنی اس سے میری قدرت کا بھی اظہار ہوگا، تمہارے معجزے کا بھی اظہار ہوگا۔ اب یہ پتھر پر تم نے پتھر گرچہ کہ تمہارا پتھر تمہارے کپڑے لے کر گیا تھا، اب اس پتھر کو تم اٹھا کر رکھ لو، وہ ایک وقت آئے گا کہ یہی پتھر سے میری قدرت کا بھی اظہار ہوگا اور تمہارے معجزے کا بھی اظہار ہوگا۔ تو آپ نے وہ پتھر اٹھا کر اپنے توبرے میں رکھ لیا تھا۔ پتھر کے بھاگنے کا ذکر صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں موجود ہے، مگر اس میں یہ نہیں ہے کہ جب وہ پتھر رک گیا جبرائیل علیہ السلام آ گئے، یعنی یہ بعد کی چیز وہاں پر ذکر نہیں کی گئی ہے۔ جب پتھر رک گیا جبرائیل علیہ السلام، یعنی پوری اوپر حدیث شریف گزر گئی ہے کہ وہ پتھر کپڑے لے کر گیا اور وہاں پر جبرائیل علیہ السلام، جب پتھر رکا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ یہ پتھر تم اپنے پاس رکھ لو، یہ تمہارے لیے ایک معجزہ ہوگا اور اللہ کی قدرت کی نشانی ہوگی۔ تو یہ چیز وہاں پر صحیحین میں اس چیز کا ذکر نہیں ہے، فرما رہے ہیں صاحب تفسیر۔ عبد ابن حمید نے حضرت قتادہ سے روایت کیا ہے کہ وہ پتھر طور کا تھا جو وہ خود اٹھا کر لائے تھے۔ یعنی طور پہاڑ کا نام ہے، پہاڑ کو کہتے ہیں، ایک دوسری زبان میں طور پہاڑ کو کہتے ہیں، جیسے کہ ہم کوہ طور کہتے ہیں، کوہ بھی فارسی میں پہاڑ کو کہتے ہیں، یہ ایک دوسری زبان کا لفظ ہے، آگے تفسیر میں آ رہا ہے۔ تو کوہ طور سے، پہاڑ سے خود موسیٰ علیہ السلام یہ پتھر اٹھا کر لائے تھے۔ اب یہاں پر مفسرین کے مختلف اقوال ہیں کہ ہم ابتدا میں ذکر کر چکے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ وہ پتھر جو کپڑے لے کر گیا تھا وہ پتھر ہیں، بعض فرماتے ہیں نہیں خود موسیٰ علیہ السلام خود پہاڑ سے لے کر لائے تھے، اور بعض فرماتے ہیں کہ یہ کوئی مخصوص پتھر نہیں ہے بلکہ عام پتھر، کوئی بھی پتھر جہاں پر آپ جاتے وہاں پر پتھر پر مارتے تو 12 چشمے پھوٹ جاتے تھے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ پتھر مرمر کا تھا، اور بعض نے فرمایا الکندان سے تھا، اس میں 12 گڑھے تھے اور ہر گڑھے میں ایک میٹھا چشمہ نکلتا تھا۔ جب بنی اسرائیل اپنی پیاس بجھا لیتے اور موسیٰ علیہ السلام اسے اٹھانے کا ارادہ فرماتے تو دوبارہ عصا مارتے اور اس کا پانی خشک ہو جاتا۔ ہر روز اس پتھر سے 6 لاکھ افراد پانی پیتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ کیا اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اور کیا پیغمبر کا معجزہ ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ایک پتھر سے، اور وہ پتھر بھی معمولی کوئی بہت بڑی چٹان نہیں، بہت بڑا گنیٹ نہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام خود اپنے ساتھ اٹھا کر پھرتے تھے، وہ چھوٹا سا پتھر تھا، وہ اس پتھر سے اللہ تعالیٰ 12 چشمے نکالا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ضرب کی وجہ سے، اور بعض روایت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام 12 مرتبہ اس کو مارتے تھے، یعنی ہر ایک گروہ کے لیے، ہر ایک قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ پھوٹتے جاتا تھا۔ تو یہ کیسی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ ایک معمولی پتھر سے پانی نکال رہا ہے، اور اس سے 1-2 افراد نہیں، دہائیوں میں نہیں، سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، بلکہ 6 لاکھ افراد پانی پیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر الحجر کا الف لام جو ہے، الف لام جو ہے وہ جنس کا ہے، جیسا کہ وہاب نے لکھا ہے کہ وہ معین پتھر نہیں تھا، یعنی کوئی مخصوص پتھر نہیں تھا، کوئی بھی عام پتھر، جہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام جاتے اور پتھر پر مارتے تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑتے تھے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام جس پتھر پر عصا مارتے اسی سے چشمے ابلنے لگتے تھے۔ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر پر 12 ضربیں لگاتے اور ہر ضرب سے عورت کے پستان کے مثل جگہ ابھر آتی، پھر اس سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا، پھر نہر کی شکل میں چلتا، پھر زیادہ ہو کر باہر بہنے لگتا، اور اس سے سارے لوگ سیراب ہو جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب آگے
فانفجرت منہ اثنتا کی تفسیر فرما رہے ہیں. یہ محذوف کلام سے متعلق ہے. اصل میں عبارت یوں ہیں فإن ضربت فانفجرت یا فضرب فانفجرت. اکثر مفسرین فرماتے ہیں، یہ عربی گرامر کے لحاظ سے صاحب تفسیر بتا رہے ہیں، یہاں پر کچھ کلام محذوف ہے، اور وہ کلام کیا محذوف ہے فرما رہے ہیں فإن ضربت فانفجرت. فإن ضربت یہ محذوف ہے، یہ الفاظ محذوف یعنی چھپا ہوا ہے، مقدر ہے. یا فضرب یعنی موسیٰ علیہ السلام مارا فانفجرت تو چشمے پھوٹ پڑے. یا دوسرا پہلا قول جو ہے فإن ضربت، اگر تم اس پتھر پر ضرب مارو گے تو فانفجرت تو چشمے پھوٹ پڑیں گے. اکثر مفسرین فرماتے ہیں انبجست اور انفجرت دونوں کا معنی ایک ہی ہے، کیونکہ ادھر 9ویں پارے میں سورہ اعراف میں آ رہا ہے، وہاں پر فانبجست آیا ہے، فانفجرت کے بجائے فانبجست آیا ہے. انبجست اور انفجرت دونوں کا معنی ایک ہی ہے، یعنی پھوٹ پڑنا، نکلنا. ابو عمر فرماتے ہیں انبجست کا معنی تھوڑا تھوڑا رسنا، یعنی تھوڑا تھوڑا پجرنا، اور انفجرت کا معنی بہنا. ان کے قبیلوں کی تعداد کے مطابق 12 چشمے جاری ہوئے. ہر قبیلے نے اپنے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا، یعنی ہر قبیلہ اپنی جو پینے کی جگہ ہے، اپنا جو چشمہ ہے اسی چشمے سے، اسی پانی سے پیتے تھے، اور کوئی قبیلہ دوسرے کے گھاٹ میں داخل نہ ہوتا تھا. پھر ہم نے انہیں حکم دیا کھاؤ منہ و سلوہ اور پیو پانی سے، یہ تمام اللہ تعالیٰ کی بخشش اور عطا ہے جو تمہیں بغیر کسی محنت و مشقت کے میسر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے. کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، جو فرمایا اللہ تعالیٰ کھاؤ اور پیو. کھاؤ یعنی منہ و سلوہ کھاؤ، آسمان سے جو نازل ہونے والا ہے، شہد کے طرح، گوند کی طرح چکٹ اور شہد کی طرح میٹھا لذیذ غذا جو اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرماتا، اور سلوہ کچھ نرم روٹیاں یا ایک تیتر بٹر کے برابر ایک پرندہ، یہ گوشت کھاؤ اور پیو، یعنی یہ اللہ کے پانی سے جو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے طور پر، اپنی قدرت کے طور پر ایک چھوٹے سے پتھر سے یہ 12 چشمے نکال رہا ہے، اور جس سے 6 لاکھ سیراب ہو رہے ہیں، اس اللہ کے پانی سے پیو جو تمہیں بغیر کسی محنت و مشقت کے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. ولا تعثوا، العث ولا تعثوا کا اب یہ عین ثا یا کا معنی فساد پھیلانے میں شدت اختیار کرنا ہے. مفسدین لا تعثوا کی ضمیر سے حال مؤکدہ ہے، یعنی اس کے لا تعثوا کے خود معنی ہے فساد برپا کرتے ہوئے نہیں پھرنا ہے، اور پھر مفسدین ذکر فرمایا ہے تو یہ اس کی تاکید کے لیے ہے، یعنی فساد برپا کرتے ہوئے مت پھرا کرو. امام بیضاوی فرماتے ہیں لا تعثوا کے بعد مفسدین کو حال کے طور پر اس لیے ذکر فرمایا کہ عصا اگرچہ ہمیشہ فساد پھیلانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مگر کبھی اس مفہوم کے لیے بھی آتا ہے جہاں فساد نہیں ہوتا، تو اس لیے پھر مفسدین کو ذکر فرمایا تاکہ اب یہ فساد کے لیے اور زیادہ تاکید ہو جائے. جس طرح کسی ظالم کا مقابلہ کرنا یہ فساد نہیں ہے، یہ ظلم کا جواب ہے، یہ ظلم کو رد کرنا ہے، روکنا ہے. یا کوئی ایسا کام جس میں ظاہراً فساد ہو مگر اس کے ضمن میں صلاح راجع ہو، یعنی ایسا کام جس سے ظاہری طور پر دیکھنے میں دکھ رہا ہے کہ یہ کام یہ خراب ہے، یہ غلط ہے، لیکن باطنی طور پر حقیقت میں اس میں کوئی خیر کے لیے کیا جانا والا کام، جیسے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا اس چھوٹے بچے کو قتل کرنا اور کشتی کو غرق کرنے، توڑ دینا، اس میں چھید کر دینا، اس میں سوراخ کر دینا تاکہ غرق ہو جائے. تو یہ کام گرچہ کہ ظاہری طور پر فساد دکھ رہا تھا لیکن اس میں بہت سا خیر چھپا ہوا تھا. حضرت غازی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خیر یعنی اچھائی، بھلائی. صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں ممکن ہے کہ یہاں عصا بمعنی تبذیر ہو، یعنی تبذیر یعنی کوئی بھی چیز فضول خرچی کرنا، حد سے تجاوز کرنا، جتنا ضرورت ہے اس سے زائد استعمال کرنا. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، آپ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی
حضور قیصر و کسریٰ تو فضول خرچی کرتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درویشانہ حیثیت میں رہتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کسریٰ و قیصر یعثیانی فیما یعثیانی وانت ہکذا۔ اگر عثا کا معنی تبذیر ہو تو مفسرین پھر حال ہوگا اور کوئی سوال بھی وارد نہ ہوگا، یعنی کوئی اعتراض ہی نہیں ہوگا۔ آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 کی تفسیر ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق اللہ العظیم۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم صبر نہیں کر سکتے ایک ہی طرح کے کھانے پر، سو آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے پروردگار سے کہ نکالے ہمارے لیے وہ جن کو زمین اگاتی ہے، مثلا ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے اس کے بدلے میں جو عمدہ ہے؟ جا رہو کسی شہر میں تمہیں مل جائے گا جو تم نے مانگا، اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور غربت اور مستحق ہو گئے عذاب الہی کے۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے تھا کہ وہ انکار کرتے رہتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا اور قتل کرتے تھے انبیاء کو ناحق۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے تھا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا۔ اب آئیے ذرا اس آیت کریمہ کو ذرا سہل انداز میں ترجمہ سماعت فرما کر تفسیر کی طرف توجہ کریں گے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کریں گے۔ یعنی جو آسمان سے انہیں بیٹھے بٹھائے بغیر کسی محنت کے جو غذا مل رہی تھی، منہ و سلوہ جو آسمان سے نازل ہو رہا تھا کھانا، وہ اس پر اپنی بیزارگی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم یہ ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کرتے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے نکالے اس چیز کو جس کو زمین اگاتی ہے۔ یہ زمین سے جو چیزیں ترکاریاں، دال اور ککڑی، یہ ایسی چیزیں جو ترکاریاں سبزیاں جو زمین سے اگتے ہیں، ویسی چیزوں کا رزق ہمیں عطا فرمائیے، آپ رب سے دعا فرمائیے۔ یخرج لنا مما تنبت الارض، نکالے وہ ہمارے لیے وہ چیز جو زمین اگاتی ہے، من بقلیہا یعنی ترکاریاں، سبزیاں، ساگ، وقثائہا اور ککڑی، وفومیہا اور گیہوں، وعدسیہا اور مسور، وبصلیہا اور پیاز، یہ چیزیں ہمارے لیے نکالے زمین سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یا اللہ نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اے بنی اسرائیل کیا تم تبدیل کر رہے ہو اس چیز کو جو کمتر ہے، اس چیز کو تم لینا چاہ رہے ہو اس چیز کے بدلے جو بہتر ہے، بہتر چیز کو چھوڑ کر کمتر چیز کو لینا چاہ رہے ہو، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یعنی جو چیز اچھی ہے، بہتر ہے، تمہارے لیے بغیر کسی محنت و مشقت کے حاصل ہو رہی ہے اور اللہ کی نعمت کے طور پر تم سے آسمان سے اتر رہا ہے، اور آخرت میں تمہارے لیے اس کے لیے کوئی پوچھ گچھ بھی نہیں ہے، اس کے بارے میں تمہارے کوئی حساب کتاب بھی نہیں لیا جائے گا، ایسے رزق کو تم چھوڑ کر پھر محنت مشقت والا رزق حاصل کرنا چاہتے ہو، یہ کون سی عقل مندی ہے؟
اتستبدلون الذی هو ادنی، کیا تم اس چیز کو بدل رہے ہو جو کم تر ہے، کم تر چیز کو بدل رہے ہو، بالذی ہوا خیر، اچھی چیز کے بدلے میں تم کم تر چیز، عمدہ چیز کے بدلے میں کم تر چیز کو حاصل کر رہے ہو، تبدیل کر رہے ہو۔ اہبطوا مصرا، تو رب نے فرمایا جاؤ کسی شہر میں اتر جاؤ کسی شہر میں جا کر ٹھہرو، وہاں پر یہ فإن لکم ما سألتم، بے شک تمہارے لیے وہاں پر وہ ساری چیزیں مل جائیں گی جس کا تم نے سوال کیا، جو چیزیں تم نے مانگا ہے، یعنی ترکاریاں، سبزی اور مسور، پیاز اور گیہوں اور ککڑی، کھیرا وغیرہ، یہ ساری چیزیں تم نے جو سبزیاں مانگی وہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی، کسی شہر میں جا کر بس جاؤ۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ان پر لگا دی گئی، ان پر رکھ دی گئی، ان کے ساتھ چمٹا دیا گیا ذلت اور غربت کو، یعنی ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے، ان کی اس ناقدریوں کی وجہ سے، ان کی اس ناشکریوں کی وجہ سے ان پر مسلط کر دی گئی ذلت، رسوائی اور غربت، افلاس۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور اللہ کے غضب کے ساتھ، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ، اللہ کے غصے کے ساتھ وہ لوٹے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ ذلت اور مسکنت، یہ ذلت اور رسوائی اور غربت ان پر اس لیے چمٹا دی گئی ان کے ساتھ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ کتنی آیتوں کا انہوں نے انکار کر دیا، کتنی آیتوں کی ناشکری کرتے رہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اللہ کے نبیوں کو ناحق کے، اللہ اکبر، قتل کیا کرتے تھے یہ لوگ، اس لیے ان پر مسلط کر دی گئی ذلت اور غربت۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے تھا، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اور جو کچھ وہ حد سے تجاوز کیا کرتے تھے، حد سے بڑھ جایا کرتے تھے، ان کی یہ نافرمانی کی وجہ سے ان پر مسلط کر دی گئی ذلت، رسوائی اور غربت۔ آئیے اب اس آیت کریمہ کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں گے۔ تیہ میں جو منہ و سلوہ انہیں عطا کیا گیا تھا، اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم ہمیشہ ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اس لیے اپنے پروردگار سے ہمارے لیے سوال کیجئے، یعنی زمین سے سبزیاں وغیرہ اگائے۔ یخرج فعل مضارع ادعو کا جواب ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے، یعنی فادع لنا ربک یخرج لنا، یہ جواب امر ہے اس لیے اس کو جزم آیا۔ یا من جو ہے وہ بعضیت کے لیے، یعنی من بقلیہا وقثائیہا وفومیہا، یا مما تنبت الارض میں جو ہے مما، اس میں جو من ہے وہ بعضیت کے لیے ہے، یا من بعضیہ ہے، یہاں اگانے کی نسبت مجازن زمین کی طرف کی گئی ہے، یعنی مما تنبت الارض، زمین تھوڑی اگاتی ہے، اگانا یہ رب ذوالجلال کی قدرت ہے، یہ زمین کی طرف زمین جو اگاتی ہے اس میں سے وہ چیز نکالے جس کو زمین اگاتی ہے، تو زمین در حقیقت نہیں ہے، مجازن اس کی طرف نسبت کی گئی ہے، حقیقت میں اگانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہاں من بعضیہ ہے، بعض، یہاں اگانے کی نسبت مجازن زمین کی طرف کی گئی ہے، اثر قبول کرنے والی چیز کو فاعل کے قائم مقام رکھا گیا ہے۔ وہ سبزیاں جو زمین اگاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں الفوم سے مراد الخبز یعنی روٹی ہے، وہ فوم یہاں جو آیا ہے اس کے بارے میں فرمایا فوم سے مراد یہاں پر خبز روٹی ہے۔ حضرت عطا فرماتے ہیں اس سے مراد الحنطہ ہے، الحنطہ یعنی گندم، گیہوں۔ من بقلیہا سے وبصلیہا کی طرف، من بقلیہا سے وبصلیہا تک ظرف ہے جو حال واقع ہو رہی ہے، یا حرف جر کی اعادہ کے ساتھ بدل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کو، فرمایا کہ کیا تم وہ چیز لینا چاہتے ہو جو گھٹیا ہے اور خسیس ہے، جو چیز گھٹیا اور خسیس اور کمتر ہے وہ چیز لینا چاہتے ہو، اس چیز کو چھوڑ کر جو عمدہ اور بہتر اور اعلیٰ تر ہے، اس چیز کو چھوڑ کر گھٹیا اور کمتر اور خسیس چیز کو لینا چاہتے ہو۔ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر،
الدنو کا اصل معنی مکان کے اعتبار سے قریب ہونا ہے، مگر استعارتاً خست کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس طرح بعد شرف و رفعت کے معنی میں استعارتاً استعمال ہوتا ہے، یعنی منہ و سلوہ جو بغیر کسی محنت کے تمہیں دنیا میں میسر ہے، یعنی بغیر کسی محنت کے تمہیں مل رہا ہے، اور آخرت میں بھی تم سے اس کا حساب نہ ہوگا، اور تمہارے بدن کی نشو و نما کے لیے بھی زیادہ نفع بخش ہے۔ اگر ضرور تم نے ساگ پات کھانے کا پروگرام طے کر لیا ہے، یعنی سبزیاں ترکاریاں کھانے کا تم نے ارادہ کر لیا ہے، یہی منصوبہ بنا لیا ہے، تو پھر تیہ سے نکلو اور کسی اور شہر میں جا کر بس جاؤ، کسی اور شہر میں جا کر وہاں پر پہنچو، وہاں پر پھر کھیتی باڑی کرو، زراعت کرو، پھر زمین سے اگا کر پھر کھاؤ۔ حضرت ضحاک فرماتے ہیں مصر سے مراد فرعون کا شہر ہے، اور یہ منصرف ہے کیونکہ درمیان والا حرف ساکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے ان پر ذلت و فقر مسلط کر دیا گیا تھا، ان کو ذلت و غربت میں یوں گھیرا گیا تھا جیسا کسی کے ارد گرد بند قبہ بنا دیا گیا ہو، یعنی بند گنبد ہے، اس میں وہ قید ہیں، اس طریقے سے ان کے ارد گرد میں جس طریقے سے بند کمرہ یا بند گنبد میں انہیں گھیر دیا گیا، اسی طریقے سے ان پر ذلت، رسوائی اور فقر ان پر مسلط کر دیا گیا، ان پر لاگو کر دیا گیا۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ذلت و غربت ان پر یوں چمٹا دی گئی تھی جیسے مٹی دیوار پر لیپ دی جاتی ہے، یعنی پہلے زمانے میں دیواریں اٹھانے کے بعد دیوار کو صاف و شفاف رکھنے کے لیے اس پر مٹی لیپ دی جاتی تھی، جیسے کہ فی زمانہ آج کل سیمنٹ اور ریتی اور کنکریٹ وغیرہ کا زمانہ ہے، اینٹوں کا زمانہ ہے، دیوار اٹھانے کے بعد سیمنٹ وغیرہ مارنے کے بعد جب استر کاری کی جاتی ہے بالکل صاف کرنے کے لیے، تو اسی طریقے سے ان پر یہ چیزیں چمٹا دی گئی ہیں، ان پر مسلط کر دیا گیا، ان کے ساتھ لگا دیا گیا ہے۔ جس طریقے سے دیوار اٹھانے کے بعد سیمنٹ مارنے کے بعد پھر اس کے بعد اوپر سے استر کاری کی جاتی ہے، یا اوپر سے استر کاری کے اوپر پھر پینٹ مارا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے ان کے ساتھ یہ ذلت اور فقر اور رسوائی ان کے ساتھ چمٹا دی گئی ہے۔ الذلت کا معنی رسوائی اور اہانت ہے، والمسکنہ کا معنی غربت و فقر ہے، کیونکہ فقر انسان کو حرکت سے روک دیتا ہے اور اسے ساکن کر دیتا ہے۔ آپ یہود کا مشاہدہ کریں گے، اگرچہ کہ وہ دولت مند بھی ہو پھر بھی ذلت کے لباس کی وجہ سے یوں دکھائی دیں گے کہ جیسے فقیر و محتاج ہے، اگرچہ کہ وہ بہت دولت مند ہوں گے، مالدار ہوں گے، بہت غنی ہوں، بہت مالدار ہوں گے، لیکن اس کے باوجود وہ ذلت و مسکنت اور فقیر اور محتاج نظر آئیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، انبیاء کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت مسلط کر دیا ہے۔ آج اگر ہم حالات کا بھی جائزہ لیں تو پوری دنیا میں یہود اپنی سازشی حرکتوں کی وجہ سے، اپنی پیسوں کی لالچ اور ہوس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں بدنام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہٹلر نے ان کا بے دریغ خون بہایا، ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے، انہی سازشی ذہن کی وجہ سے، انہی منصوبہ بندیوں اور پلاننگ کی وجہ سے، اور انہی غلط ہتھ کنڈوں کی وجہ سے انہیں دنیا تمام ذلت اور رسوائی اٹھانا پڑ رہی ہے۔ ہر زمانے میں ان کی ذلت اور رسوائی دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے جو انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی آیتوں کی نافرمانی کی، انکار کیا اور انبیاء کے ساتھ بدسلوکی کی اور ناحق انبیاء کو قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ نے ان کے ساتھ چمٹا دیا ذلت، رسوائی کو اور فقر کو۔ وہ مالدار ہونے کے باوجود بھی پھر ذلت و فقر اور محتاجی کی حالت میں نظر آئیں گے۔ بعض علماء نے فرمایا اس فقر سے مراد دل کا فقر ہے اور مال کا لالچ ہے، یعنی فقر سے مراد دل کا فقر ہونا، یعنی وہ دولت ہونے کے باوجود دلی اعتبار سے بہت کنجوس اور فقیر ہوتے ہیں، مال کی ہوس اور مال کی لالچ سے کبھی ان کا دل نہیں بھرتا، اور مال اور مال اور مال، اس لیے ان پر کہ فقر مسلط کر دیا گیا۔
وباؤ کی تفسیر فرما رہے ہیں یہ بو ان سے مشتق ہے جو شر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللہ کے غضب کے مستحق بن گئے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات یعنی انجیل، قرآن اور تورات کی وہ آیات جن میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھی ان کا انکار کرتے تھے اور انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرتے تھے۔ حضرت نافع نے اب یہاں پر اختلاف قراءت بتا رہے ہیں، النبیین، النبی، الانبیاء، النبوۃ کو حمزے کے ساتھ پڑھا ہے۔ قالون نے دو مکسور حمزوں کے اصل قاعدے کی بنا پر سورہ احزاب میں للنبی ان ارادہ اور بیوت النبی الا ان یؤذن کو وصل کی صورت میں بغیر حمزے کے پڑھا ہے، یعنی یا کے ساتھ ہی پڑھا ہے۔ جب یہ محموز ہو تو اس کا معنی خبر دینے والا ہوتا ہے، اور یہ انبأ ینبئ اور نبأ ینبأ سے مشتق ہوگا۔ باقی تمام قراء نے بغیر حمزے کے پڑھا ہے، اور حمزہ کا ترک کرنا یا تو کثرت استعمال کی وجہ سے یا تخفیف کے لیے ہوگا۔ اس کا معنی بلند مرتبہ ہے، اور یہ نبوت سے مشتق ہے جس کا معنی بلند جگہ ہے، یعنی انبیاء کو قتل کرنے کی۔ اب یہاں سے پھر تفسیر فرما رہے ہیں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یعنی انبیاء کو قتل کرنے کے جواز کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے مگر خواہش نفس کی اتباع اور دنیا کے لالچ میں آ کر ایسا شنیع یعنی بہت ہی برا فعل کیا کرتے تھے۔ میں نے یہ مفہوم اس لیے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل ہمیشہ ناحق ہوتا ہے۔ روایت ہے کہ یہود نے ایک دن میں صبح سویرے ہی 70 انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، ایک دن میں صبح سویرے 70 انبیاء کا قتل ہو گیا، یہود نے 70 انبیاء کو قتل کر دیا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کا اگر ایک نبی تو کیا، جیسے کہ قول ہے موت العالم موت العالمی، ایک عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے، عالم کا یہ حال ہے۔ اور جب کوئی اللہ کا محبوب بندہ انتقال کرتا ہے تو اس کے انتقال پر زمین و آسمان رونے لگ جاتے ہیں، زمین و آسمان رو پڑتے ہیں، اور یہ علماء کی قدر ہے۔ تو اب جانیے کہ انبیاء کا مرتبہ تو علماء، صدیقین، شہداء سے بڑا ہوتا ہے۔ ایک نبی کی دنیا سے جانے پر زمین و آسمان روئیں گے اور کتنا کچھ نہیں ہوگا، لیکن بے حس یہودیوں نے ایک ہی دن میں صبح سویرے 70 انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا۔ اللہ کی پناہ۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کی تفسیر فرمائے، ذالکہ سے مراد کفر اور قتل ہے، مگر اس میں اشارہ مفرد ہے کیونکہ مشارون الیہ ما ذکرہ کی تعویل میں ہے، اور یہ ویسے بھی درست ہے کیونکہ مضمرات مبہمات کا تثنیہ اور جمع نہیں ہوتا، اس لیے یہاں ذالکہ کا لفظ جمع کے معنی میں ہے، اسی لیے الذی بھی جمع الذین کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی گناہوں اور نافرمانیوں کی کثرت نے انہیں انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل اور آیات کے کفر تک پہنچا دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ بعض علماء فرماتے ہیں ذالکہ کی تکرار کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح وہ کفر کے سبب غضب الہی کے سزاوار ہوئے تھے، اسی طرح معاصی اور حدود اللہ سے تجاوز کے سبب بھی غضب الہی کے مستحق ہوئے تھے۔ اللہ کی پناہ۔ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ کے تجاوز، حدود اللہ یعنی اللہ کے جو احکام ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ان پر لازم کی تھی اس کو ترک کر کے، اس کو چھوڑ کر، اس سے ہٹ کر چلنا، جیسے کہ ادخلوا الباب سجداً، سر جھکاتے ہوئے اس میں داخل ہو جاؤ، حتۃ کہتے ہوئے بخش دے، ہمیں معاف کر دے، اس کے بجائے انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا، سرین کے بل، پچھلے حصے کے بل داخل ہوئے، اور حتۃ کہنے کے بجائے حبۃ فی شعیرۃ کہتے ہوئے داخل ہوئے، جو کا دانہ کہتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے وہ داخل ہوئے۔ تو یعنی جو اللہ کے احکام ہے اس کو بالکل پامال کر دیا، بالکل اس کے برعکس، اس کے خلاف، اس کے اگینسٹ کرتے رہیں، اس کی وجہ سے وہ عذاب الہی کے مستحق ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے محبوبوں اور اولیاء اکرام سے بے پناہ محبت کرنے اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو حضرات اس میں دام درہم سخن حصہ لے رہے ہیں اس کار خیر میں، اللہ تعالیٰ ان کے اس کار خیر کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں، اور اس کے صدقے و طفیل میں
ان کی آل و اولاد کو سلامت رکھے، انہوں صحت و عافیت کے ساتھ ان کی عمر دراز فرمائے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.